السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات نیو ایڈیشن 2024 کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا کنٹینیو کام جاری ہے۔ تو آپ لوگوں سے بس اتنی ہی گزارش ہے کہ اگر کوئی لفظی غلطی، حرفی غلطی یا کوئی آیت کے لحاظ سے یا کوئی حدیث کے حوالے سے کوئی غلطی سے پڑھا جائے تو برائے مہربانی اس میں تصویر ساتھ شامل ہے، تو آپ لوگ خود سے اس کو ایک دفعہ لازمی دیکھ لیں، تاکہ اگر میری غلطی ہے تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں ایک تو حافظ نہیں ہوں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ درستی پڑھا جائے۔ ہم اس کا اصول حدیث کے حوالے سے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، تو جس میں اصول حدیث کی اہم کتب کا اجمالی تعارف۔ اس میں ہم نے علوم الحدیث اور علوم القرآن کے متعلق جو بھی کتب تھی ان کا پیچھے مختصر سا جامعہ سے جو تعارف دیا گیا ہے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ اب اصول حدیث کی اہم کتب کا اجمالی تعارف، تو اس سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحدث الفاصل بین راوی الوائی از قاضی ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرحمزی 360 ہجری۔ یہ کتاب اصول حدیث پر سب سے قدیم لکھی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک جلد میں ڈاکٹر محمد اعجاز الخطیب کی تحقیق سے بیروت سے مطبوع ہے۔ دوسری ہے معرفت علوم الحدیث از ابو عبداللہ حاکم نشاپوری 405 ہجری۔ یہ مصطلح الحدیث پر منظم لکھی جانے والی پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب میں علوم الحدیث کی 5 انواع کا ذکر ہے۔ یہ کتاب ڈاکٹر معظم حسین کی تحقیق سے مصر سے مطبوع ہے۔ الکفایہ تیسری جو ہے، اور الجامعہ از خطیب بغدادی 463 ہجری۔ اصول حدیث کے موضوع پر ابو بکر احمد بن جساس المعروف بخطیب بغدادی 463 ہجری نے الکفایہ فی علم الروایہ اور الجامع الاخلاق الراوی و آداب السامع کے نام سے 2 کتابیں لکھی ہیں۔ معرفت انواع علوم الحدیث المعروف مقدمہ ابن اصلاح از ابو عمر عثمان بن اصلاح 570 ہجری تا 643 ہجری۔ یہ اس موضوع کی سب سے اہم اور جامع کتاب ہے۔ اس میں مصنف نے علم حدیث کی 65 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ 5ویں نمبر پر نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثار از حافظ احمد بن علی حجر عسقلانی 852 ہجری۔ یہ اصول حدیث پر مختصر مگر جامع متن ہے۔ پھر موصوف نے خود ہی اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ تدریب الراوی از امام سیوطی 911 ہجری۔ موصوف کے علوم حدیث کے موضوع پر بڑی اہم کتاب ہے۔ اس میں مؤلف نے 93 اقسام کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل موصوف نے امام نووی کی التقریب والتحصیر لمعرفت احادیث البشیر والنذیر کی شرح کی ہے۔ قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث از جمال الدین قاسمی 1283 ہجری تا 1333 ہجری۔ یہ ملک شام کے عالم ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر موجودہ دور کی عمدہ ترین کتاب لکھی ہے۔ اس میں علماء کی آراء کو آسان انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتب اس موضوع کی بڑی اہم ہیں، مثلاً علوم الحدیث از ڈاکٹر سبی صالح 1403 ہجری۔ اصول الحدیث علوم المصالح از ڈاکٹر محمد اعجاز الخطیب۔ قواعد علوم الحدیث از ڈاکٹر ظفر احمد عثمانی۔ ایک حوالہ پہلے دے دیا گیا ہے یہاں پر۔
منہج النقد فی علوم الحدیث از ڈاکٹر نور الدین عطر. تفسیر مصطلح الحدیث از ڈاکٹر محمود طوحان. توجیہ النظر الی الاصول الاثر از شیخ طاہر الجزائری وغیرہ. اردو میں ڈاکٹر عبدالرؤف ظفر 2020 ان کی وفات ہے کہ علوم حدیث التحدیث فی علوم حدیث. سید زکریا غوری کی علوم حدیث. ڈاکٹر سہیل حسن کی موجم اصطلاح الحدیث. مولانا حنیف ندوی کی 1908 تا 1987 عیسوی کی علوم حدیث. ڈاکٹر خالد علوی کی اصول حدیث قابل ذکر ہیں. تو ان میں 2-3 حوالہ جات دیے گئے ہیں. ظفر احمد عثمانی ولادت 4 اکتوبر 1892 عیسوی، وفات 1974 عیسوی. 20ویں صدی کے سنی مسلم فقیہ تھے جو حنفی فقہ کے دیوبند مسلک سے تعلق رکھتے تھے. آپ کو دیوبندی مکتبہ فکر میں اہم مقام حاصل ہے. آپ پاکستان تحریک کے ممتاز کارکن بھی تھے. اچھا، 2 اور حوالہ جات اوپر ذکر کیے گئے ہیں، ان کو بھی مطالعہ کر لیتے ہیں. نور الدین عطر بن محمد حسن بن عطر 1937 عیسوی تا 2020 عیسوی محدث شام اور فقیہ تھے. آپ کا سلسلہ نسب حسن بن علی المرتضیٰ تک پہنچتا ہے. آپ کے شیخ عبداللہ الحماد نے آپ کو اصیل الجدین کہا کرتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ والد اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ محمد بن عبداللہ پیغمبر اسلام کی طرف متصل ہے. چونکہ نور الدین عطر پیغمبر اسلام محمد بن عبداللہ کی آل و اولاد سے ہیں اور اولاد کو عربی میں عطر کہا جاتا ہے، تو عطر کے لقب سے ملقب ہوئے. اچھا، دوسرا حوالہ ہے. آپ شام کے علاقے حلب میں 1935 میں پیدا ہوئے اور علم و فضل سے بھرپور زندگی گزار کر 87 سال کی عمر میں آج 24/11/2022 رخصت ہو گئے. تیسرے حوالے کا بھی ذکر ہم پڑھیں گے آگے، پھر اس کا حوالے کا ذکر دیں گے. اچھا، آگے ہے دفاع حدیث کی اہم کتب کا اجمالی تعارف. مستشرقین کے مکر و فریب سے جب منکرین حدیث کا فتنہ سر اٹھانے لگا تو علماء نے دفاع حدیث پر کتب لکھیں، جن میں سے چند اہم کتب یہ ہیں: السنت و مکاناتہا فی التشریع الاسلامی از ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی 1384 ہجری. حجیت السنہ از ڈاکٹر عبدالغنی عبدالخالق. دراسات فی الحدیث حدیث نبوی از ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی 1932 عیسوی تا 2017 عیسوی. یہ دراصل مؤلف کا PhD کا مقالہ ہے جسے انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں ارلی حدیث لٹریچر اسٹڈیز ان دا ارلی حدیث لٹریچر کے عنوان سے لکھا تھا، پھر خود ہی عربی میں اس کا ترجمہ کیا. تدوین حدیث از ڈاکٹر مناظر احسن گیلانی 1892 عیسوی تا 1956 عیسوی. نصرت الحدیث از حبیب الرحمن اعظمی 1412 ہجری. فتنہ پرویز و حقیقت حدیث از مولوی منشی عبد الرحمن سنت رسول کی عینی حیثیت از سید ابو علی مودودی ابو الحسن کہہ رہا ہوں. حجیت حدیث از مولانا اسماعیل 1968 عیسوی. آئینہ پرویزیت از عبد الرحمن کلانی 1923 عیسوی تا 1995 عیسوی. فن اسماء الرجال کی اہم کتب کا اجمالی تعارف. اسماء الرجال کا فن اس امت کا قابل فخر کارنامہ ہے جس کے بارے میں مشہور مستشرقین ڈاکٹر ایلوس اسپرنگر نے
الصحبہ فی تمیز صحابہ کے مقدمے میں لکھا ہے کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج 5 لاکھ اشخاص کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ مستشرقین کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اس کا حوالہ دیا گیا تھا 7 تمیز صحابہ کا، اس میں تقریباً 12,308 روایات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، پہلی کتاب ہے تاریخ الروایہ از یحییٰ بن معین 233 ہجری۔ اس کتاب کو حروف تہجی کے اعتبار پر مرتب کیا گیا۔ دوسری ہے التاریخ الکبیر از امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری 194 تا 256 ہجری۔ اس کو مصنف نے حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا اور عہد صحابہ سے اپنے دور تک کے رجال حدیث کے حالات قلم بند کیے۔ ان میں مرد و عورت، ثقہ و ضعیف سب شامل ہیں۔ امام صاحب نے ایک الگ کتاب دافع یا ضعفہ جو آج کل ہے زواد کا کے نام سے ترتیب دی ہے، جو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب ہے، جو صرف ضعیف راویوں پر محیط ہے۔ کتاب الضعفہ یا ضعفہ والمطر متروکین از احمد بن شعیب النسائی 215 ہجری تا 303 ہجری نے اس کتاب کو ایسے حروف معجم پر ترتیب دیا ہے۔ ہر حرف کے تحت اس کے اسماء ذکر کیے ہیں۔ یہ کتاب ایک ہی جلد پر مطبوع ہے۔ الجرح و تعدیل از عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی 240 ہجری تا 327 ہجری کی۔ یہ کتاب جرح و تعدیل کے باب میں متقدمین کی کتابوں میں سب سے جامع ہے۔ اس کتاب میں 18,050 حضرات کا ذکر آیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ کتاب 9 جلدوں میں ہندوستان میں شائع ہوئی ہے۔ الاستیاء فی معرفۃ الاصحاب از ابن عبد البر 368 ہجری تا 463 ہجری کی ہے۔ اس میں تراجم صحابہ کی تعداد 3500 ہے اور معجم کے لحاظ سے صحابہ کے نام مرتب ہیں۔ 6 نمبر پر اسد الغابہ فی معرفۃ الصحابہ از عز الدین علی بن محمد المعروف ابن عاصیر الجزیری 630 ہجری۔ اس میں 7,554 صحابہ کرام کے تراجم ہیں اور نام کو حروف تہجی کے لحاظ سے مرتب کیا گیا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہے تذکرۃ الحفاظ از شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی 673 ہجری تا 748 ہجری کی ہے۔ اس میں 1176 روات کے تراجم کے علاوہ 36 شیوخ کے تراجم بھی ہیں۔ اس کتاب کو راویوں کے طبقات کے اعتبار سے مرتب کیا گیا ہے۔ انہوں نے پہلے صحابہ، پھر تابعین، پھر بعد میں آنے والے حضرات پر مشتمل کل 11 طبقات بنائے ہیں۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں کئی مرتبہ طبع ہو چکی ہے۔ موصوف کی ایک اور کتاب میزان اعتدال کے نام سے ہے، جو حروف معجم کے اعتبار سے مرتب ہے۔ اس کتاب میں 11,053 سوانح موجود ہیں۔ یہ کتاب کئی مرتبہ 4 درمیانے سائز کی جلدوں میں مطبوع ہوئی ہے۔ اسی طرح موصوف کی ایک اور کتاب المغنی فی دافع یا ضعفہ بھی ہے۔ تاریخ اسلام و طبقات مشاہیر والعلام از حافظ ذہبی۔ مصنف نے اس کتاب میں حوادث و دفایات دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اسے سنین کے اعتبار سے بھی مرتب کیا ہے۔ اس کا آغاز 1 صدی ہجری سے لے کر 7ویں صدی ہجری تک ہوتا ہے۔ مصنف نے اس کو 70 طبقات
پر تقسیم کیا ہے اور ہر طبقے کے لیے 10 سال رکھے ہیں۔ سیر الاعلام نبلا اسی کا اختصار ہے جو مصنف نے خود کیا ہے، حافظ ذہبی کی۔ تہذیب التہذیب و تقریب التہذیب از حافظ ابن حجر عسقلانی 773 ہجری تا 852 ہجری۔ موصوف کی ایک اور کتاب لسان المیزان کے نام سے ہے۔ اس کتاب میں ان حضرات کا ذکر ہے جن کا ذکر علامہ ذہبی نے میزان اعتدال میں نہیں کیا۔ انہوں نے تقریباً 14,343 سوانح کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی 6 جلدوں میں ہندوستان میں مطبوع ہے۔ ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں کام۔ 10ویں نمبر پر ہے تہذیب کمال فی اسماء الرجال از جمال الدین ابو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن مزی 742 ہجری۔ یہ کتاب دراصل حافظ عبد الغنی مقدسی مطوفی 600 ہجری کی الکمال فی اسماء الرجال جو صحیحین اور سنن اربعہ کے رجال پر مشتمل ہے، یہ تہذیب ہے۔ علامہ مزی نے اپنی تہذیب میں ان روایان علم و حاملین حدیث کا تذکرہ حروف تہجی پر مرتب کیا ہے۔ آخر میں عورتوں کا تذکرہ ہے، یعنی کہ باب کے آخر میں۔ شیعہ کی کتب رجال میں سے ابو عمر مارکشی 370 ہجری کی رجال کشی، علامہ نجاشی 450 ہجری کی رجال کشی، محمد بن حسن توسی کی رجال توسی، تہذیب الاحکام احکام الاستبصار اور علامہ ممکانی کی تنقیح المقال زیادہ مشہور ہیں۔ صحائف کا اجمالی تعارف۔ الصحیفہ الصادقہ حضرت عبداللہ بن عمار بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 65 ہجری کے مجموعے کا نام صحیفۃ الصادقہ ہے، اور بقول ابن اسیر کا یہ 1000 حدیث پر مشتمل ہے۔ ایک صحیفے کی تمام روایات مسند احمد میں موجود ہیں۔ موصوف نے یہ صحیفہ سنبھال کر رکھا تھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کا یہ صحیفہ ان کے پڑپوتوں حضرت عمر بن شعیب کے پاس منتقل ہو گیا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے تہذیب التہذیب میں امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ اور علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، جو کہ حدیث میں بھی ان عمر بن شعیب بن ابی ان جدہ کی سند سے آئے، تو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صحیفہ صادقہ سے ہے۔ صحیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ان کی تلوار کے نیام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس روایات کے متعدد الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دیات، معقل، فدیہ، قصاص، احکام اہل ذمہ جسے ہم ذمی کہتے ہیں، نصاب، زکوٰۃ اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے سے متعلق اشارات اور ارشادات ہیں۔ اچھا، صحیفہ حمام بن منبہ حضرت حمام بن منبہ 101 ہجری کا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم وطن یعنی یمن ہی کے تھے۔ انہوں نے اس میں 138 احادیث کو درج کیا ہے۔ اب بھی یہ ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق سے مطبوع ہے، اور مسند احمد میں اس صحیفے کی تمام روایات موجود ہیں، اور صحیفہ صحیحہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسے صحیفہ صحیحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حمام بن منبہ سے معمر بن راشد الیمنی نے روایت کیا ہے۔ چوتھا ہے کتاب الصادقہ یا صدیقہ۔ یہ ان حدیث کا مجموعہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوائی تھی۔ اس میں صدقات اور زکوٰۃ و عشر کے نصاب کے سلسلے میں احادیث ہیں۔ سنن نبی داؤد کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعمال کو بھیجنے کے لیے لکھوائی تھی۔ جملہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے۔
صحیفہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کے احکام پر ایک رسالہ تالیف کیا تھا۔ ائمہ اربعہ کی کتب حدیث کا اجمالی تعارف۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری تا 150 ہجری کی مشہور حدیث کی کتاب کتاب الاثار میں 1066 کے قریب احادیث ہیں۔ ویسے یہ کتاب امام صاحب کے شاگرد رشید امام محمد رحمہ اللہ کی ہے، مگر منسوب ان کی طرف ہے۔ دوسرا ہے امام مالک 93 ہجری تا 179 ہجری کی کتاب الموطا۔ امام مالک میں 1720 روایات ہیں جو آپ نے خلیفہ منصور عباسی کے کہنے پر تقریباً 143 ہجری کو لکھی تھی۔ شاہ ولی اللہ نے موطا کی عربی شرح مصوی اور فارسی شرح مصفع لکھی، اور ابن عبد البر کی شرح التمہید لما فی الموطا من المعانی والاسانید اور استذکار موطا کی بڑی اہم شرح ہے۔ آگے ہے امام شافعی تیسرے نمبر پر 150 ہجری تا 204 ہجری نے الام میں بہت سی احادیث کا ذخیرہ جمع کیا۔ آپ نے تو 40,000 احادیث کو جمع کیا، جس میں تقریباً 10,000 سے زائد مقرر ہیں، اور اس میں 18 مسانید کے تحت 172 ابواب ہیں، جن میں ہر باب کے تحت الگ الگ صحابہ کی روایت جمع ہیں۔ آپ کی اس کتاب کو آپ کے بیٹے نے آپ کی وفات کے بعد مرتب کیا، اور پھر بعد ازاں ابو بکر محمد بن عبداللہ مقدسی حنبلی نے مسند کو حروف تہجی کے اعتبار سے مرتب کیا۔ ساتہ و مشہور کتب حدیث کا تعارف۔ ساتہ میں سے پہلے ہے صحیح بخاری از امام محمد بن اسماعیل بخاری 194 ہجری تا 256 ہجری۔ کتاب کا اصل نام الجامع المسند الصحیح المختصر من انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ آپ بخارا میں پیدا ہونے کی وجہ سے بخاری کہلوائے۔ موصوف نے اپنے استاد اسحاق بن راہویہ کے کہنے پر یہ کتاب لکھی۔ علماء امت نے اس کتاب کو الصحیح الکتب بعد کتاب اللہ کا لقب دیا ہے، یعنی کہ اللہ قرآن مجید کے بعد اس کو پہلی کتاب جو ہے وہ صحیح بخاری ہے، جس کو صحیح کا لقب دیا گیا ہے۔ اس میں 16 سال کی لگاتار محنت سے 7,397 احادیث ہیں۔ اس میں 160 کتابیں ہیں اور 3450 ابواب ہیں۔ صحیح بخاری میں 22 ثلاثیات ہیں۔ امام بخاری نے جن صحابہ سے صحیح بخاری میں روایت نقل کی ہیں، ان کی تعداد 208 ہے۔ صحیح بخاری کی مشہور ترین شرح میں فتح الباری از ابن حجر اسقلانی 773 ہجری تا 852 ہجری، عمدۃ القاری از علامہ بدر الدین محمود العینی 762 ہجری تا 855 ہجری، فیض الباری از انور شاہ کشمیری 1875 عیسوی تا 1933 عیسوی ہے۔ التوضیح لابن ملکن الشافعی، اون الباری از صدیق حسن خان، توفیق الباری از عبد الکریم محسن وغیرہ شامل ہے یا قابل ذکر ہے۔ صحیح مسلم میں اس کے اندر کوئی حوالہ نہیں ہے، تو جو پیچھے والے ایک حوالہ ہے اس کا تعارف کر دے تاکہ آگے پڑھائی جاری رہے گی۔ ساتہ میں پہلے ابن ماجہ شامل نہیں تھی، تو یہ صحیحہ خمسہ مشہور تھی، اور سنن ابن ماجہ کی جگہ پر سنن دارمی اور موطا کو ساتہ میں شامل کرنے کی بھی تجویز دی گئی تھی۔ سنن ابن ماجہ کو ساتہ میں شامل کرنے کی رائے حافظ ابو الفضل بن طاہر مقدسی
نے دی تھی۔ اچھا، اب ہم صحیح مسلم کی طرف آتے ہیں۔ دوسری ہے صحیح مسلم از امام مسلم بن حجاج کشیری یا کشیری، 204 ہجری تا 261 ہجری۔ موصوف نے 15 سال کی محنت سے یہ کتاب مرتب کی۔ اس میں 7563 روایت ہیں۔ امام مسلم نے جن صحابہ سے صحیح مسلم میں روایت نقل کی ہیں ان کی تعداد 218 ہیں۔ موصوف نشاپور میں پیدا ہوئے اور صحیح مسلم میں ثلاثی روایات کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی مشہور شرح المناہج فی شرح مسلم النووی جو یحییٰ بن شرف الدینی 631 ہجری تا 676 ہجری کی ہے۔ الدیاباج صحیح مسلم از جلال الدین سیوطی، میرے سے شاید ٹھیک نہیں پڑھا جا رہا۔ متوفی 911 ہجری۔ فتح الملحم فی شرح صحیح مسلم از علامہ شبیر احمد عثمانی 1369 ہجری۔ منات المنعم فی شرح صحیح مسلم از مولانا صوفی رحمان مبارک پوری، متوفی 207 عیسوی۔ الکمال المعلم شرح صحیح مسلم از قاضی ایاز رحمہ اللہ، اس کا حوالہ نمبر 1 کا مطالعہ کریں۔ صحیح بخاری میں متکلم فی روایات کی تعداد 110 ہے، جبکہ صحیح مسلم میں 132 ہے۔ تیسری ہے السنن از امام ابو داود سلیمان بن اشعث 202 ہجری تا 275 ہجری۔ موصوف کی پیدائش سجستان میں ہوئی۔ اس کتاب میں 5274 احادیث ہیں۔ اس کتاب میں 183 اور 600 مراسیل احادیث ہیں۔ امام ابو داود نے لکھا ہے کہ میرے اس مجموعے میں 4 حدیثیں عمل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، من حسن السلام المرا ترکہ ما لا ینیہ۔ تیسری ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب نفسہ نفسہ۔ چوتھی ہے الحلال بین والحرام بین وبینہما متشابہات فمن اتقی شبہات استبرا الدین۔ تو جوڑ توڑ کیا ہے کسی نہ کسی طرح۔ السنن ابی داود کی مشہور شرح معلم السنن از ابو سلیمان کتابی 328 ہجری کی ہے۔ مرقات السعود از حافظ جلال الدین سیوطی۔ غایت المقصود از مولانا شمس الحق عظیم آبادی، متوفی 1329 ہجری۔ پھر شیخ نے اس کی تلخیص اوان المعبود شرح سنن ابی داود کے نام سے بھی کی ہے۔ بذل المجہود فی شرح سنن ابی داود از مولانا خلیل الرحمن سہارنپوری، متوفی 1352 ہجری۔ السنن چوتھی ہے السنن جامعہ از امام ترمذی۔ اسے سنن اور جامعہ دونوں کے القاب دیے گئے ہیں یا نام دیا گیا ہے۔ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ 209 ہجری تا 279 ہجری۔ اس میں 3956 روایات ہیں۔ موصوف ترمذ میں پیدا ہوئے۔ یہ کتاب سنن اور جامعہ دونوں وہی ذکر آ گیا ناموں سے مشہور ہے۔ السنن ترمذی کی مشہور شرح العرف الشاذی علی جامعہ ترمذی از سراج الدین عمر بن رسلان البلکینی 805 ہجری۔ تحفۃ الاحوازی از عبد الرحمن مبارک پوری، متوفی 1353 ہجری۔ معرف السنن از مولانا محمد یوسف بنوری 1977 عیسوی۔
الکوکب الداری اعلیٰ جامعہ ترمذی از مولانا رشید احمد گنگوئی 1323 ہجری. قوت المغتازی از جلال الدین سیوطی. ارادت الاحوازی شرح جامع الترمذی از قاضی ابو بکر بن ابن عربی متوفی 543 ہجری. 5ویں نمبر پر ہے السنن از امام نسائی. تو نیچے ایک حوالہ دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ. مولانا انور شاہ کشمیری نے بھی ایک شرح اسی کے نام سے موجود ہے. اچھا، السنن 5ویں نمبر سنن از امام نسائی احمد بن شعیب 215 ہجری تا 303 ہجری میں 5761 روایات ہیں. موصوف خراسان کے شہر نسا میں پیدا ہوئے. موصوف نے سنن کبریٰ کا اختصار کر کے سنن نسائی یا سنن صغریٰ کو مرتب کیا. سنن نسائی کی شرح ظاہر الرابی علی المجتبی از جلال الدین سیوطی 911 ہجری کی ہے. تعلیقات السلفیہ از عطا اللہ حنیف بوجیانی کی ہے. السنن 6 نمبر پہ السنن از امام ابن ماجہ محمد بن یزید قزوینی 209 ہجری تا 273 ہجری. مؤلف قزوین میں پیدا ہوئے. موصوف کی کتاب السنن ابن ماجہ میں 37 کتابیں 1515 ابواب اور 4341 احادیث ہیں. 583 روایات ہیں. السنن ابن ماجہ کی مشہور شرح الدباجہ فی شرح سنن ابن ماجہ از کمال الدین محمد بن موسیٰ دمیری متوفی 808 ہجری. شرح مغلطائی علی سنن ابن ماجہ از مغلطائی مصباح الزجاجہ از جلال الدین سیوطی. انجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ از عبدالغنی بن ابی سعید دہلوی متوفی 1295 ہجری. نجاز الحاجہ شرح سنن ابن ماجہ از محمد بن جانباز وغیرہ. مشکات 7ویں نمبر پر ہے مشکات المصابیح السنہ از امام حسین بن مسعود بن فرا بغوی 510 ہجری. موصوف نے مصابیح السنہ کے نام سے احادیث کا مجموعہ مرتب کیا ہے. اس کے ہر باب میں 2 فصلیں قائم کی تھیں. مقدمہ میں صراحت کر دی کہ پہلی فصل میں امام بخاری و مسلم کی روایات درج کی ہیں جنہیں انہوں نے صح کا نام دیا ہے، اور دوسری فصل میں دیگر کتب حدیث ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، دارمی وغیرہ کی روایات شامل کی ہیں جنہیں وہ حسان کہتے ہیں. پھر خطیب تبریزی متوفی 741 ہجری نے اسی بنیاد پر مشکات المصابیح مرتب کی ہے. ہر روایت کی وضاحت کے ساتھ ہر باب میں ایک تیسری فصل کا بھی اضافہ کیا. امام بغوی کی کتاب المصابیح السنہ میں روایات کی تعداد 4719 تھی اور خطیب نے اس فصل کے ذریعے 1511 روایات کا اضافہ کیا. آج کل روایات کی تعداد 6230 ہے. خطیب نے ایک اور بڑا کام یہ کیا کہ جن محدثین کی روایات ہیں ان کے حالات الاکمال فی اسماء الرجال میں جمع کیے ہیں. آگے 8ویں نمبر پہ ہے المصنف عبدالرزاق از عبدالرزاق بن حمام صنعانی 126 ہجری تا 211 ہجری. یہ ایک حدیث کے موضوع پر مشہور کتاب ہے. اس میں مرفوع احادیث جمع صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے آثار جمع کیے گئے ہیں. ہندوستان کے مشہور محدث مولانا حبیب الرحمن اعظمی کی تحقیق کے ساتھ کئی جلدوں میں شائع ہو چکی ہے. 9ویں نمبر پر المصنف ابن ابی شیبہ از ابو بکر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم
159 ہجری تا 235 ہجری۔ یہ حدیث کے موضوع پر مشہور کتاب ہے۔ موصوف کی اس کے علاوہ اور کئی کتب ہیں، مگر یہ کتاب زیادہ مشہور ہے۔ حال ہی میں شیخ محمد عوامہ کی تحقیق سے جدہ میں شائع ہوئی ہے۔ 10ویں نمبر پر ہے السنن دارمی از ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن 181 ہجری تا 255 ہجری۔ یہ حدیث کے موضوع پر مشہور کتاب ہے۔ آپ علم حدیث میں ثقافت، صداقت اور اثبات رائے کی وجہ سے مشہور تھے۔ آپ کا مجموعہ حدیث المسند یا سنن دارقطنی کے نام سے مشہور ہے، جو 1508 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں حدیث کی کتاب 3557 ہے۔ یہ کئی جگہوں سے متعدد محققین کی تحقیق کے ساتھ شائع ہو چکی ہے۔ 11ویں نمبر پر ہے الصحیح ابن خزیمہ از محمد بن اسحاق ابو بکر بن خزیمہ 223 ہجری تا 311 ہجری۔ ابن خزیمہ نے کتاب الصحیح مرتب کی ہے، جو حدیث کی نہایت بلند کتاب ہے، مگر اس کا اکثر حصہ معدوم ہو چکا ہے۔ موجودہ حصہ ڈاکٹر محمد مصطفیٰ اعظمی صاحب کی تحقیق کے ساتھ 3 جلدوں میں المکتبہ الاسلامی بیروت سے شائع ہوا ہے۔ المعجم للطبرانی از ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی 273 ہجری تا 360 ہجری۔ موصوف نے 3 معجم تالیف کی ہیں۔ ان کا نام المعجم الکبیر، المعجم الاوسط اور المعجم الصغیر ہے، جسے المعجم الثلاثہ بھی کہا جاتا ہے۔ تینوں معجم تحقیق کے ساتھ الگ الگ شائع ہو چکی ہیں۔ صحیح ابن حبان از محمد بن حبان بن احمد 270 ہجری تا 354 ہجری۔ کتاب التقاسیم والانواع موصوف کی مشہور کتاب ہے، جو صحیح ابن حبان کے نام سے معروف ہے۔ انہوں نے اس کی ترتیب بالکل نئے انداز سے کی ہے۔ یہ کتاب نہ مسند صحابہ و معجم شیوخ کے طرز پر ہے اور نہ اس میں عام انداز میں ابواب کی تقسیم کی ہے۔ ابن ماجہ کا باقاعدہ ابن حبان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ پہلے اقسام بیان کرتے ہیں، پھر ان اقسام کے انواع کا ذکر کرتے ہیں۔ مثلا انواع السادس و40 من القسم الثانی فی النواحی۔ 14ویں نمبر پہ ہے السنن دارقطنی از ابو الحسن علی بن عمر بن احمد 306 ہجری تا 385 ہجری۔ موصوف کی مشہور تصنیف سنن دارقطنی ہے، جس میں آپ ایک حدیث کو کئی سندوں کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ 15 نمبر پر ہے مسند بزار از ابو بکر احمد بن عمار 210 ہجری تا 292 ہجری۔ موصوف کی اس کتاب کو مسند کبیر بھی کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس سیشن کو اتنا ہی کر لیا جائے۔ آگے الفاظ حدیث کی مشہور معجم کو، بلکہ یہ ہے تو ایک صفحے کا ہی، اسے بھی ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ الفاظ حدیث کی مشہور معجم: الجامع الصغیر من حدیث البشیر والنذیر از امام عبد الرحمن سیوطی 849 ہجری تا 911 ہجری۔ یہ کتاب بہت جامع ہے۔ امام سیوطی نے اسے حروف تہجی پر مرتب کیا ہے اور انہوں نے اپنی کتاب کو 30 کتابوں سے اخذ کیا ہے اور اس میں 10,000 احادیث موجود ہیں۔ انہوں نے ہر حدیث کے درجہ اور اس کے ناقل کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ کتاب بڑے سائز کی 2 جلدوں میں کئی بار شائع ہو چکی ہے اور بہت سے علماء نے اس کی شروحات بھی تحریر کی ہیں۔ ذخائر الموارث فی الدلالت علی المواعظ الحدیث از شیخ عبد الغنی تبلیسی یا نابلسی، فی الحال تو نابلسی لکھا ہوا ہے، 1050 ہجری تا 1143 ہجری۔
موصوف نے اس کتاب میں درج ذیل 7 ابواب میں موجود احادیث کی اطراف کو جمع کیا ہے۔ موطا امام مالک، صحیح البخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داود۔ انہوں نے اس کتاب کو صحابہ کرام کی مسانید کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔ ہر صحابی کے نام سے مذکور کتاب میں موجود ان احادیث کی اطراف ذکر کی ہیں اور اس صحابی سے منقول ہیں، وہ سب پہلے حدیث کا پہلا حصہ ذکر کرتے ہیں، پھر اس کی تخریج کرنے والے کا نام، پھر اس کے حوالے کے لیے کتاب اور باب کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ کتاب درمیانے سائز کی 4 جلدوں میں مطبوع ہے۔ اس کتاب میں 12,302 اطراف ہیں۔ مفتاح کنوز السنت از ڈاکٹر اے جے ونسینک یہ انگلش میں تھی۔ پھر پروفیسر محمد فؤاد عبدالباقی نے اس کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا۔ یہ کتاب احادیث نبویہ تلاش کرنے کے لیے ایک تفصیل معجم ہے، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، موطا امام مالک، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داود، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند زید بن علی، مسند ابی داود الطیاسی، مسند احمد، طبقات ابن سعد، سیرت ابن ہشام، مغازی الواقدی میں موجود احادیث کی اطراف کا ذکر کیا ہے۔ اس معجم کو موضوعات پر مرتب کیا گیا ہے اور موضوعات کو حروف تہجی کی ترتیب پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کسی موضوع سے متعلق حدیث یا اس کے بعض حصے کو نقل کرتے ہیں اور اس کے ناقل محدث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب بڑے ایڈیشن میں 1 جلد میں مطبوع ہوئی ہے، شائع ہوئی ہے۔ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبویہ، اس کتاب کو مستشرقین کی جماعت نے ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں 7 موطا امام مالک، 8 مسند احمد، 9 سنن دارمی کی احادیث کے تمام الفاظ کو حروف تہجی کے مطابق ترتیب دیا ہے اور ہر لفظ کے تحت اس میں متعلقہ احادیث بیان کی ہیں، نیز ناقلین کی طرف اشارہ کیا ہے، اور الفاظ حدیث کی یہ معجم تمام معجم میں سب سے زیادہ جامع اور آسان ہے، کیونکہ اس میں باحث ایک لفظ کے ذریعے پوری حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب بڑے سائز کی 7 جلدوں میں مطبوع ہے۔ کنز الاعمال یا اعمال فی سنن الاقوال افعال شیخ علاء الدین علی المنتقی الہندی، 975 ہجری۔ اس کتاب میں الجامع صغیر، جامع کبیر میں وارد شدہ قولی اور فعلی احادیث کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اضافے بھی کیے ہیں اور اس سے فقہی ابواب کے اعتبار سے ترتیب دیا ہے۔ یہ کتاب 4 جلدوں میں ہندوستان میں شائع ہوئی۔ آگے اہل تشیع کا ہے، دیکھ لیتے کتنے صفحات پر۔ اہل تشیع کی کتب احادیث۔ اہل تشیع کے ہاں کتب احادیث کی مناسبت سے اصول 4 کی اصطلاح مشہور ہے، جو یہ ہیں: الصحیح القافی از ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی، 339 ہجری۔ کلین بغداد یہ محلے کا نام ہے۔ موصوف چونکہ وہاں کے رہائشی تھے اس لیے کلینی مشہور ہیں۔ یہ کتاب صحاح 4 میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی 8 جلدیں ہیں اور جن کو موصوف نے 30 سال کی محنت سے مرتب کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بعض کے بقول اس میں احادیث کی تعداد 15,970 ہے، 16,199 ہے، 16,990 ہے۔ کتاب میں 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اول الاصول، حصہ دوم الفروع اور حصہ سوم الروضہ کے نام سے ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے من
لیز یا من لیحضر یحضراہ الفقیہ از ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ الکمی 381 ہجری۔ آپ نے کم میں پرورش پائی، جوڑے کے قریب ہے، اس لیے کمی مشہور ہے۔ یہ کتاب 2 سیغم جلدوں میں ہے۔ اس کتاب میں فقہی استدلال کے اصولوں پر احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا گیا ہے۔ اس میں 5963 احادیث ہیں۔ تہذیب الاحکام از ابو جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی 460 ہجری۔ اب آپ طوس میں پیدا ہوئے۔ یہ کتاب 2 سیغم جلدوں میں ہے۔ اس میں موجود احادیث 13,500 کے قریب ہیں۔ الاستبصار فیما اختلف من الاخبار از ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، ایک کتاب کا نام ہے اور اتنا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ سیشن اتنا کافی ہے، تو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔